بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب عملیات۔ دوستو، ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کر رہے ہیں صفائی کے اوپر کہ صفائی کیا ہے۔ صفائی کی ایک بنیادی بات ہے کہ اگر ہم صفائی نہیں کر پانے کے تو بہت سارے کام ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ دین اسلام نے صفائی اور نظافت پر زور دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے لباس، اپنا بدن اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ عید اور جمعے کو جو اسلامی تہوار کے دن مانے جاتے ہیں، دین اسلام نے اچھے اور پاکیزہ لباس پہننے کی تاکید کی ہے اور نماز میں شرکت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا کے لیے پابند کیا ہے۔ نیز ان بدبودار چیزوں سے بچنے کا بھی اشارہ دیا ہے، جیسے کہ کچا لہسن، پیاز وغیرہ سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ وہ اس لیے کہ آس پاس کھڑے لوگوں کے لیے کراہیت کے باعث بنے۔ قرآن حکیم میں بلفظ صریح یہ فرمایا گیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ظاہری صفائی باطنی صفائی کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے باطن صاف ستھرے اور اجلے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی صاف ستھرا اور پرکشش ہوتا ہے۔ جو لوگ گندے سندے رہتے ہیں، ان کا باطن بھی غیر معیاری ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جہاں اور بہت سی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہاں یہ بیماری بھی عام ہو کر رہ گئی ہے کہ وہ صاف ستھرے نہیں رہتے۔ ان کے گھروں میں صفائی کا خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ اپنے ہی گھروں کے آگے کوڑا کرکٹ ڈالنا بے حسی کی علامت ہے اور انسان کی بری فطرت اور ستانے والی عادت کے غمازی کرتے ہیں، اور افسوس فی الافسوس اسے بے حسی میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ اپنے ہی گھروں کے آگے گندگیوں کے ڈھیر لگا دینا مسلمان کی ایک عام روش ہے، جبکہ اسلام اس گندگی سے بار بار دور رہنے کی زبردست تاکید کرتا ہے اور پاک صاف رہنے کے ساتھ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اپنی سوچ فکر کو بھی صاف ستھرا رکھو، یعنی کہ اپنی سوچ و فکر کو بھی صاف ستھرا رکھو، کیوں نہ کہ خود اپنی نظروں سے بھی رفتہ رفتہ گر جاؤ گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کو بھی صاف رکھیں اور اپنے بدن کو بھی اور اپنے گھر کو بھی اس طرح صاف ستھرا رکھیں کہ اگر کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کو سکون اور راحت محسوس ہو۔ جب ہم اپنے ظاہری کو خوشنما بنا لیں گے تو اللہ ہمارے باطن کو بھی اجلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو گندگی سے اور بدبودار چیزوں سے نفرت ہے، اور وہ رحمت کے فرشتے بھی ایسی جگہ پر نہیں جاتے جہاں ظاہری اور معنوی گندگی ہو۔
اور بدبودار چیزیں موجود ہوں۔ آج مسلم محلوں کا حال بہت ابتر ہے۔ جگہ جگہ کچرے پڑا ہوا ہے، ہر گھر کے آگے گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس طور یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے گندے سندے لباس میں الٹے سیدھے کھیل کھیلتے ہوئے اور شورغل کرتے ہوئے گلیوں اور کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں، اور یہ باتیں اور یہ عادتیں کسی بھی قوم کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر احساس پیدا کرے، ہمیں بے حسی کے اس دلدل سے بچا لے جس میں ہم دن بدن اور سب بسب دھستے چلے جا رہے ہیں، اور جب سے ہم نے صفائی اور پاکی سے پیچھا چھڑا لیا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے ہیں، بلکہ ہم دنیا بھر میں اپنے اخلاق اور دار کی گندگی کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے بھی گر گئے ہیں۔ یہ امر واقع ہے کہ ایک صاحب کو ولایت صرف اس لیے مل گئی تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان میں ایسے ہیں افراد جو ہر وقت باغسل بھی نہیں رہتے۔ علامہ حافظنا۔